بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری الفاظ آپ کے پاس چینل حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اسے یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سب کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر الہی، ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خاندان یا گھرانے کے لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ کچھ اداسیاں اتنی ذاتی ہوتی ہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ہم نے توڑ دیے، اب آنکھیں آزاد ہیں خوابوں کی قید سے۔ مسکرانے سے شروع اور رلانے پہ ختم، یہ ایک ظلم ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتاب ڈھونڈتے رہے، میں نے ماں لکھ دیا۔ نہ حق دو اتنا کہ تمہیں تکلیف ہو، نہ وقت دو اتنا کہ انہیں غرور ہو۔ ڈیلیٹ کرتے رہے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت غور سے، تیرے چہرے پر تیری آنکھیں کمال کرتی ہیں۔ شوہر کے بغیر گھر، شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ میاں بیوی کی تین باتیں، میاں بیوی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بدنصیب بیوی کی تین نشانیاں، پیٹھ پیچھے اپنے شوہر اور خاندان کی برائی کرنے والی، شوہر کی اہمیت کم دینا اور اپنی بات منوانے والی، بدزبان جو بار بار پر شوہر سے الجھے اور ہر بات میں نقص نکالنے والی۔ بدنصیب شوہر کی تین نشانیاں، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالی گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ عظیم شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر سے مدینے واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے پہ بڑا بنایا ہے۔ مرد کا رونا، نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ گھٹیا انسان، سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بڑھ جائے، وہ تمہاری خوبیوں کو نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسی شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ بدتمیز لوگوں کی نشانی، وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائے، برے لفظوں سے آپ کی بے عزتی کرے۔ گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا،
وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جو آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں دے سکتا، اداس نہیں کرتا اور آپ کو سمجھتا ہے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ یہ تو بیوی کا حق ہے، کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے والے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ نام کا رشتہ دیکھنے میں آیا کچھ میاں بیوی صرف اور صرف اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ خطرناک بیویاں ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی، اگر بیٹیاں سب کی اچھی ہوتی ہیں تو یہ خطرناک بیویاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ چاہے حالات کتنے ہی خراب ہوں، ایسی چیزوں کے بارے میں غمگین ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ جب کہ آپ کا دل ڈوبنے لگے تو اس لازوال پینٹنگ کو دیکھیں، ہمیشہ مطمئن رہیں اور سکون سے سوئیں۔ زندگی کی تھکن سمیٹ لے جو، ایسا کندھا کہاں میسر ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والے شوہر رن مرید یا بیوی کے غلام نہیں، بلکہ ایک ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں، بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کریں اور خود کو دلیر ظاہر کریں۔ جس شخص کا حضرت امام جعفر رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوشی ہلاکت سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہار تو پھول کی قسمت میں ازل سے ہے، مگر ماں ہی وہ گل ہے جس گلی میں کوئی ہار نہیں۔ جو زبان سے نہیں کہتے ان کے دل سے آن نکلتی ہے اور آہیں نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ حضرت یوسف کا سبق، زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنا قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھ کے رکھیں تو اللہ پاک آپ کو تمام مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا، اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر آئے گا۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ حسد دراصل انعال ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا ہی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ کو خود اتنا تھکا رہے ہو۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی چلی جائے اور اپنی مرضی سے جی نہ سکے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا نصیر ہو، اے پروردگار ہمیں رزق میں برکت دے، اے مال کے کل اسباب میں ثانی عطا فرما، ایسے مال سے بچنے کی توفیق دے جو رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں، ہمارے ظاہر و پوشیدہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اولاد کے لیے دعا، یا اللہ میری اولاد کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشی اور آسانی عطا فرما، یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین ثم آمین۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔
کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جہلوں اور بدتمیزی مت کریں، خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے بعد وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ باپ نے کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا بھی نہیں اور تم دروازہ بند کر کے اپنی مردانگی دکھاتے ہو۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حسد پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تربیت، آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ دعا کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی ان کلمات کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی تو اسے عطا فرمائے گا۔ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام کرنے والے۔ اللہ سب کی مشکل آسان فرما، سب کو کامیابی عطا فرما، سب کا ایمان سلامت رکھ، نزا کے وقت کلمہ شہادت پڑھا دینا اور حشر کے دن بخش دینا۔